ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا۔ ہم اپنی من پسند دعائیں مانگتے ہیں اور ان دعاؤں کی قبولیت بھی من چاہی مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب العالمین تو معجزہ کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے تو یہ معجزہ بھی کر دے۔ یعنی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ معجزہ بھی ہماری مرضی کے مطابق ہی کر دے۔ ہم واسطہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزہ کیا اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے زندہ نکال لینے کا معجزہ کیا، اور جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی زندہ رکھا اور پھر والد سے بھی ملوا دیا، اور جیسے تو نے یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹا دی، جیسے تو نے بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں راستہ دیا، اسی طرح تو ہمارے لیے بھی کوئی معجزہ کر دے اور میری دعا قبول کر لے۔ لیکن یہ واسطے دیتے ہوئے کبھی سوچا ہے ایک پل کے لیے بھی کہ ہم جن کا واسطہ دے کر معجزہ مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا تھا؟ انہوں نے کبھی بھی اللہ کو مشورہ دے کر دعا نہیں مانگی تھی، بلکہ ہر طرح کے حالات میں اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا تھا۔ اور اپنا آپ اللہ کو سونپ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ پھر چاہے وہ آگ میں جلا دے یا آگ ٹھنڈی کر دے، گلے پہ چھری چلوا دے یا بچا لے، بھائیوں کی چال کامیاب کر دے یا بادشاہت عطا کر دے، بینائی چھین لے یا لوٹا دے، اپنوں کی جدائی میں تڑپائے یا ملا دے، پانی میں راستہ بنائے یا نہ بنائے، پھر وہ سب اللہ کی چاہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ جو چاہے وہی اپنے بندے کے لیے بہترین ہے، اور جس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس کی راہ پر جھک گیا، جو جھکنا جانتا ہے انہی کے لیے پھر معجزے بھی ہوتے ہیں۔ معجزہ من چاہا نہیں ہوتا، معجزہ ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ تو پھر رب چاہا ہوتا ہے۔